السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں جب انصاف نہیں ملتا تو پھر ظلم اور ناانصافی مزید بڑھ جاتی ہے۔ جرائم کی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ جرم کرنے سے باز نہیں آتے۔ آج ہم ایک ایسی ظلم کی داستان کے اوپر بات کریں گے جو 8 مہینے پہلے رونما ہوئی، اور 8 مہینے گزر جانے کے باوجود جو متاثرین ہیں ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے انصاف نہیں ملتا، عدالتوں سے جو انصاف ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی جو ہے وہ رنجش بڑھتی جا رہی ہے۔ اور واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ واقعہ جو ہے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک معذور بیٹی کا باپ 27 سالہ بدر ایوب 8 مہینے پہلے شادی سے واپس آ رہا تھا تو اس کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی ایک ننھی سی معذور جو ہے وہ بیٹی بچتی ہے، اور معذور ہی جو اس کی بیوی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ دونوں تو کسی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہ وہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، اس کیس کو لڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کیس کے حوالے سے اس کیس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ آج کے بچہ بدر ایوب کا بھائی گوہر ایوب جو 8 مہینوں سے مختلف دفاتر، عدالتوں اور مختلف جگہ کے چکر لگا رہا ہے، لیکن اس کے بھائی کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار نہیں ہو رہے۔ اور پھر انہوں نے ہماری کچھ ویڈیوز ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان خبر کی دیکھیں تو ان کو لگا کہ کہیں یہاں پر اگر بات کرنے سے ہو سکتا ہے مجھے انصاف مل جائے۔ جو یہاں سے بات اٹھتی ہے اعلیٰ ایوانوں تک ضرور پہنچتی ہے، اعلیٰ افسران اس کو ضرور دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا، آج میرے ساتھ موجود ہیں گوہر ایوب، ان کے بھائی کو 8 مہینے پہلے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں کہ ابھی تک کیس کی تفتیش جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، پولیس کیا کہتی ہے، عدالتوں میں کیا چل رہا ہے۔ یہ تمام سٹوری ان سے سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ضرور ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے پیج کو، ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں، نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ گوہر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ ویسے تو جگہ جگہ مختلف دفاتر میں جاتے ہیں لیکن آپ کو انصاف نہیں ملا۔ پہلے آپ مجھے واقعہ کچھ بتائیں کہ یہ واقعہ کیا تھا، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ میرا بھائی اپنے دوست کی شادی پہ گیا تھا، تو جب ولیمے سے نکلا تو جب واپس آ رہا تھا وہ، تو 6 بندے جو وہاں پہ آئے ہیں، جن کو 4 کو جو ہے وہ ہم جانتے تھے کیونکہ وہ فوٹیج میں بھی کلیئر ہوئے، اور ایف آئی آر میں نامزد ملزمان ہیں وہ، اور 2 نامعلوم تھے جو ابھی تک جو ہے پولیس نے نہیں بتایا۔ انہوں نے آ کے اس کو پیچھے سے فائر کرتے ہیں، 3 اس کو سائڈ پہ لگتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ۔ یہ کتنے بجے کا وقت تھا؟ رات 10:30 بجے۔ 10:30 بجے؟ رات 10:30 بجے اس کو 3 فائر لگتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے موٹر سائیکل سے۔ اکیلا تھا؟ نہیں، اس کے ساتھ اس کا دوست تھا۔ اچھا، وہ بچ جاتا ہے؟ وہ بچ جاتا ہے، دونوں گرتے ہیں، موٹر سائیکل گر جاتی ہے، پھر وہ ایک لڑکا آتا ہے، وہ اترتا ہے اور سیدھا دماغ کے اندر 2 فائر مارتا ہے۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی؟ تسلی نہیں ہوئی، چلتے ہوئے فائر کیے ہیں، تسلی نہیں ہوئی، گر گیا تو اوپر آ کے پھر اوپر آ کے اس نے پھر جو ہے نا اس کے دماغ کے اندر 2 فائر کرتا ہے، جو کلیئر فوٹیج میں موجود ہے کہ وہ فائر کر رہا ہے۔ سائڈ پہ بھی جب اس کو لگے ہیں وہ بھی فوٹیج میں ہے، اور جو دماغ میں جو لگے ہیں وہ بھی فوٹیج میں ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے، پولیس جو ہے نامزد ملزمان کو پکڑنے سے قاصر رہتی ہے، وہ بیل کرا لیتے ہیں۔ جب بیل ہوتی ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں عدالتوں میں، ڈیٹیں تاریخیں چلتی ہیں، اس کے بعد ان کی عدم پیروی خارج ہوتی ہے۔ اب وہ وہاں کا ایک مشتاق گوگا گجر ہے جو، یہ ملزمان کتنے تھے؟ یہ ٹوٹل 6 ملزمان تھے۔ اچھا، 4 نامزد تھے، 2 نامعلوم تھے، اور مشتاق عرف گوگا گجر ہے۔ رنجش کیا تھی؟ رنجش یہ تھی میرے بھائی کے قتل ہونے سے کہ 2-3 مہینے پہلے پچھلے سال دسمبر میں میرے بھائی کے ساتھ وہ کرتے ہیں ڈکیتی، اور کہتے ہیں کہ جی تم یہ پرچہ واپس لے لو، یعنی میرا بھائی اس ڈکیتی کا پرچہ کرواتا ہے ان بندوں پہ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی پرچہ واپس لے لو، میرا بھائی کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں نے پرچہ واپس نہیں لینا۔ نہیں، یہ جاننے والے تھے جو نہیں، یہ جو ہے نا سرگنا ایک وہاں پہ مشتاق گوگا گجر ہے جو وہاں پہ بطہ خور ہے،
अच्छा। बस्तामी रोड पे, बड़ा नामी ग्रामी है, अच्छा। नून लीग का चेयरमैन रह चुका है, उसको सियासी असर रसूख बड़ा है, पुलिस उसकी बहुत मानती है, ये उसने शूटर पाले हुए हैं। आप बेशक खुद उधर से पता कर सकते हैं कि बस्तामी रोड पे चरस शराब हर चीज़ के डेरे, जैसे एक डेरा नहीं होता उस तरह का उसने बनाया हुआ है। ये सारे उसके शूटर हैं, बता ले, कभी उसको तंग कर, कभी उसको तंग कर, कभी उसको तंग कर। तो मेरे भाई से डकैती होती है, वो पर्चा करवाता है, फिर ये उसको थ्रेट करते हैं, फिर उसके ससुराल का घर है उधर बस्तामी रोड पे, वहाँ से बाहर खड़ा होता है, उसके ऊपर फिर फायरिंग करते हैं। अच्छा। एक और पर्चा हो जाता इससे है, पहले भी फायरिंग हुई इस है? पे पहले भी फायरिंग हुई। मेरे भाई ने एफआईआर में लिखा कि जी मेरे मुलजमों को पकड़ो, ये मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं एफआईआर वापस ले लूँ, इनके साथ सुलह कर लूँ, लेकिन मेरी ज्यादती हुई है। वो कंपनी में काम करता था, उसके पैसे गए थे, उसने कहा मेरे पैसे वापस कितने दिले। पैसे गए थे? तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया था। वो पानी की कंपनी में काम करता था, अच्छा। एक्वाफीना में। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हमने एफआईआर, मेरे भाई ने कहा एफआईआर वापस नहीं लेनी, और उसने एफआईआर में लिखा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे जो मुलजमान ये हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। और वही हुआ कि 2 महीने बाद, वो एफआईआर हो गई थी? हाँ जी, या सिर्फ दरखास्त थी? एफआईआर हो गई थी, 3 एफआईआर हुई थी, और तीनों मिलत पार्क थाने की हदूद में ही हुई आपके थी। भाई ने 3 एफआईआर कराई? हाँ जी, 3 एफआईआर को बार बार एफआईआर में लिखता रहा कि मुझे इन्होंने जान से मार देना है, मुझे इन्होंने जान से मार देना है। और वही हुआ कि जब वो शादी से वापस आ रहा था, उन्होंने पीछे से फायर करके और दिमाग में फायर करके मेरे भाई को नाहक जो है ना वो कत्ल कर दिया। ठीक है। उसके बाद पुलिस के साथ हम अदम पैरवी, जब बेल खारिज हुई मुलजमों की, गोगा बेगुनाह कर दिया गया, पुलिस ने कहा कि जी ये मौके पे मौजूद ही नहीं था। उसका बेटा था शरोज, जो अब जेल में है, वो मौके पे था? वो मौके पे मौजूद था, उस फुटेज में नज़र आ रहा है, उसके हाथ में पिस्टल नज़र आ रही है, लेकिन पुलिस ये भी कहने के लिए कासर हो गई है कि जी इसने फायर ही नहीं मारा, ये है ही नहीं है, सिर्फ मौके की मौजूदगी थी, यहाँ तक है, बाकी इस पर कोई रोल नहीं है। ठीक बाकी मुलजम एक है नुमान टिड्डी, नुमान रियाद उसका नाम है, मिलत पार्क के दूर में बेतहाशा उस पर पर्चे हैं, 324 के, कत्ल के, डकैतियों के, और वो वहाँ से दुबई भाग गया। ठीक है। ये पुलिस की नाअहली की वजह से दुबई चला गया। चौथा मेरा आ जाता है राफा लंबा, जिस पे बेइंतहा पर्चे हैं, पुलिस उसको अभी भी, वो लाहौर में ही है, ठीक है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने से कासिर है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और बाकी जो 2 नामालूम है वो अभी तक वो नामालूम ही हैं। मैं जब इन्वेस्टिगेशन मुझे पता चला 14 दिन का रिमांड किया गया शरोज का, पुलिस उससे एक ड्राइवर तक भी साबित नहीं कर सकी, कोई चीज़ उससे बरामद नहीं कर सकी कि कौन सा बंदा था, वजह नात क्या थी, किस बिना पे मेरे भाई को कत्ल किया गया, क्या आखिर दुश्मनी थी ऐसी कि कत्ल ही कर दिया, बंदे को जान से मार दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाई, TBCT गई DSP मोहम्मद मियाँ अफजल साहब के पास, उन्होंने भी 1 महीने में कुछ नहीं किया, और वो 1 महीने बाद अपने केस को फाइंडिंग दे के कि जी मैं पुरानी तफ्तीश से मुतफिका हूँ, वही पुलिसगिरी करके वो उन्होंने फाइल क्लोज कर दी। ये बदर अयूब जो हैं, जी आपके भाई जो कत्ल हुए हैं, जी जी उनके बीवी बच्चे जो हैं, मतलब एक बेटी है और एक बीवी है, हाँ जी, एक वो बेटी क्या कर रहे हैं? वो इस टाइम बीवी जो है उसको फालज है, लेफ्ट साइड उसका काम नहीं करती, वो अपनी अम्मी अबू के पास है। बेटी जो है उसकी 4.5 साल की है, उससे आए दिन फिट्स पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इसका दिमाग छोटा है, क्योंकि जब ये डिलीवरी टाइम हुआ था तब उसका कुछ चीज़ अल्लाह की तरफ से हो गया, लेकिन अब बाप उसका नहीं है, वो मज़ीद डेली रोती है, परेशान होती है, बाप को याद करती है। हम तो समझ लें कि हम तो बस मजबूर हो गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं, हम किसके पास इंसाफ की तवक्को लें, हम किससे कहें, ऊपर अल्लाह, नीचे हम बस बंदे से हैं कि अल्लाह पाक कोई ऐसा वसीला बना दे जिसे हमें इंसाफ की तवक्को मिल जाए, हमें इंसाफ मिल जाए। सर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। मैं फिर DIG साहब के पास पेश हुआ, उन्होंने मेरी तफ्तीश मोहम्मद अली भट्ट साहब को दे दी, CIA। तो मैंने मोहम्मद अली भट्ट साहब पे पूरा एतबार था, मैंने उनसे 2 महीने हो गए हैं मुझे उनके पास तफ्तीश की है, लेकिन स्टिल मेरा केस वहीं का वहीं है, क्योंकि वो दुबई वाला भी नहीं आया, राफा भी नहीं पकड़ा गया, और जो गोगा है जो बेगुनाह हुआ उसको भी उन्होंने कोई अरेस्ट नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं की। क्या कहती पुलिस फिर? अब पुलिस अभी ये बस टाल मटोल से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी तक मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि उसका दायमी वारंट जारी करा दें, उसका डेथ नोटिस जारी करवा दें। IG साहब ने इतना वो बनाया कि जिसे बंदे बाहर से आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक स्टिल 8 महीने हो गए, किसी पुलिस अफसर ने इतना नहीं किया कि उसका डेथ नोटिस के लिए कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाए, कोई चीज़ शुरू कर दी जाए कि डेथ नोटिस चलो जारी हो जाएगा, बंदा वहाँ से पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं, अभी तक स्टिल वहीं पे है मेरा केस। एक बंदा गया, दूसरा ये परेशान। हम तो रोजी रोटी कमाने से भी चले गए कि सुबह कभी उस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी उधर दफ्तर, कभी। मेरी तो अपील IG साहब से, चीफ जस्टिस साहब से है कि खुदारा मेरी मदद करें, खुदारा
کوئی رحم کرے مجھ پر. ہماری فیملی, میری امی فوت ہو گئی, ابو میرے معذور ہیں جن کے ہاتھ ٹیڑے ہو گئے, میں ان کو لا نہیں سکا, ان کو دکھا نہیں سکا آپ کو کہ میرے حالات, ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں. ہم روزی روٹی کمانے سے چلے گئے ہیں, اوپر سے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ مجھے یہ آن ریکارڈ ہے, میرے ریکارڈ کر لیں, اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے جو ہے نا یہ پولیس اور یہ ملزمان ہوں گے میرے قتل کے بھی. اچھا پولیس. ہاں جی, کیونکہ یہ سارا اگر پولیس نہ کرتی نیگلیجنسی تو میرے ملزم تو اندر ہوتے. ابھی تک 8 مہینے میں پولیس نے کیا گیا؟ پولیس سب کچھ کر سکتی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, پولیس سب کچھ لیکن نہیں کر رہی, کیونکہ اس کا سیاسی اثر و رسوخ ہی اتنا ہے. وہ جدھر جاتا ہے وہ گوگا صاحب بن جاتا ہے, ہر بندہ اس کو گوگا صاحب کہنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم تو غریب بندے, میں ایک ادنا سا آدمی ہوں, میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ سفارشیں ہیں, اس کے پاس پیسہ ہے, سفارش ہے, نون لیگ کا اس کی چیز ہے, سپورٹر ہے. گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ گھر کا گزر بسر سارا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل ہو گیا. اس کی بیٹی ہے چھوٹی, وہ بھی, اس کی بھی ذمہ داری میرے پہ ہے, اس کی وائف کی دوائی, اس کی دوائی, کم از کم اس کی بچی کی دوائی تو ہمارے ذمہ ہے, وہ تو ہم نے دینی ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں. 15-20 دن بعد بیچاری چھوٹی سی 4 سال کی بیٹی ہے, اس کو کبھی فٹس پڑ جاتے ہیں, کبھی گنگا رام, کبھی چلڈرن ہاسپٹل, وہ باپ کو یاد اتنا کر کر کے روتی ہے. آئی جی صاحب سے کیا کہیں گے؟ آئی جی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, میری اپیل ہے کہ سر میرے لیے کچھ کر دیں, میرے جو ملزم ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچا دیں, جو میرے ملزم جو ایک باہر بھاگا ہے, جو ادھر ہے, اس کے لیے کم از کم پولیس جو ہے ان کو تو گرفتار کر لے, میرے ملزم سارے سامنے لے آئے پولیس. میری آئی جی صاحب سے یہ اپیل ہے, اور مجھے آئی جی صاحب سے بڑی امید ہے کہ سر اگر میرا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے تو آئی جی صاحب ضرور میری مدد کریں گے. ناظرین, کس قدر یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے تو دوسری طرف انصاف ملنے میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے مزید جرائم جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. میں خود بھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ریکویسٹ کروں گا, خدارا آپ اس طرح کے جو کیسز ہیں, ظلم اور زیادتی کے معاملات ہیں, ان کے اوپر بھی نظر رکھا کریں, کیونکہ آپ پولیس کی ویلفیئر کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. کبھی خدمت مراکز بنا رہے ہیں, کبھی تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پولیس کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی توجہ اپنے اصل کام کی طرف بھی دیں, تاکہ جو مظلوم ہیں, جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ان کو انصاف مل سکے, اور جو ظلم کے کڑے پہرے ہیں ان سے چھٹکارا مل سکے. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.